سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، ان اللہ واسع علیم۔ وللہ المشرق والمغرب، اور اللہ ہی مالک ہے مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، پس جس جانب بھی تم منہ پھیرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللہ، اسی طرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ پاک بڑی ہی وسعتوں والے اور جاننے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق بھی مدینہ منورہ کے یہودیوں کی ان خرابیوں کے ساتھ ہے جن کا تذکرہ ان آیات مبارکہ میں سورۃ البقرہ کے تقریباً چوتھے رکوع سے ہو رہا ہے۔ اس خرابی میں کو اگر ہم عنوان دیں تو وہ ہے پروپیگنڈا مہم، یہودیوں کی مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا مہم۔ مثال کے طور پہ گزشتہ آیات میں بھی گزر چکا ہے کہ جب کوئی آیت منسوخ ہوتی، اس کا حکم بدلا جاتا، ایک حکم تبدیل کر کے اس کی جگہ کوئی دوسرا حکم آ جاتا، تو یہ یہودی شور مچاتے، پروپیگنڈا کرتے کہ لو جی یہ کیسا اللہ کا پیغام ہے، پہلے کچھ آ رہا تھا اب کچھ آ رہا ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک حکم تحویل قبلہ کا ہے۔ تحویل قبلہ کا مطلب پہلے مسلمان بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے مکہ مکرمہ کے اندر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے اللہ کا حکم ہوا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین میں جو ہمارا قبلہ اول ہے۔ اور پھر اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تعمیل ارشاد خداوندی میں اللہ رب العالمین کی اطاعت میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز تو پڑھتے، لیکن دلی تمنا، خواہش، اندر کا ایک درد یہی تھا کہ دوبارہ بیت اللہ کو ہی ہمارا قبلہ بنایا جائے۔ قرآن کریم میں آگے دوسرے پارے کے اندر آ رہے ہیں، اللہ پاک فرماتے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں کہ کب قبلے کے بدلنے کا حکم آتا ہے، لہذا ہم آپ کی رضا اور آپ کی خوشی کے مطابق بیت اللہ کو آپ کا قبلہ دوبارہ بنا رہے۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا کہ اب پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، آپ اس وقت مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر محلہ بنی سالم کی ایک مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے۔
دوران نماز ہی اللہ پاک کا حکم آیا کہ قبلہ بدل لیا جائے۔ 2 رکعتیں آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی اور پھر 2 رکعتیں باقی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی۔ اور مدینہ منورہ میں اس جگہ پر صورتحال اس طرح تھی کہ جیسے سمجھنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ ہمارا رخ ابھی نماز میں مغرب کی طرف تھا، تو اب حکم ہو جائے کہ آپ مشرق کی طرف رخ کر دیں، یعنی بالکل دوسری سائیڈ پر۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اپنے رخ کو قبلے کی طرف پھیر لیا، بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ اس لیے اس مسجد کو مسجد القبلتین کہا جاتا ہے، 2 قبلوں والی مسجد۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ اب بھی اس میں ایک سائیڈ پہ محراب بنا ہوا ہے، دوسری سائیڈ پہ دیوار کے اوپر محراب کا نشان ہے کہ کبھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ تو یہ مشرکین نے، یہودیوں نے بالخصوص اپنے چینل پھر کھول لیے کہ جناب یہ کیا ہوا جی، اب پھر دوبارہ ادھر منہ کر دیا، اب جو 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا بنے گا، وہ نمازیں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں۔ تو اللہ پاک نے ان کی اس مہم جوئی کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، یعنی پوری کائنات میں ملکیت کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ مالک حقیقی کائنات کا صرف اللہ ہے، اور اللہ رب العالمین جہاد سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے۔ لا مکان لا جہت وراء الوراء ثم وراء الوراء، بہت اونچی ذات ہے جس کے بارے میں ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرف ہے۔ وہ ہر طرف ہی ہے، ہر جگہ پہ ہے، ہر طرف ہے، جگہ سے بھی پاک ہے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہر جگہ ہے، کیونکہ وہ جگہ سے پاک ہے، اور ہر جگہ اپنے علمی احاطہ میں موجود بھی ہے۔ اللہ رب العالمین بہت اونچی ذات ہے، اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو، اس کی توجہات کو، اس کی تجلیات کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات کیا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جب ہر جگہ کائنات کی ہر چیز میری ہے، مالک میں ہوں، میں اپنے علم اور توجہ و تجلیات سے ہر جگہ موجود ہوں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم رخ کرو اسی طرف ہی اللہ ہے۔ لہذا وہ نمازیں بھی قبول ہیں، یہ نمازیں بھی قبول ہیں۔ ادھر بھی نماز رخ کیا تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، ادھر بھی رخ کیا تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، اور تعمیل ارشاد میں جدھر اس کا حکم ہو اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ علماء فرماتے عبادت کی 2 صورتیں ہو سکتی تھی۔ ایک صورت تو عبادت کی یہی تھی کہ بھائی ہر بندے کو کہا جائے بھائی تمہارا جس طرف رخ ہو اسی طرف نماز پڑھ لو۔ دوسری صورت عبادت کی یہی جو ابھی ہم نے اللہ کی توفیق سے نماز ادا کی، ہم سب کا رخ ایک ہی طرف ہے، بیت اللہ کی طرف۔ اب پہلی صورت کے اندر نظم و ضبط نہیں ہے، ڈسپلن نہیں نظر آتا، اتحاد اور یگانگت نظر نہیں آتی، عبادت وہ بھی ہو جائے گی۔ لیکن دوسری صورت کے اندر کہ بیت اللہ کو مرکز تجلیات قرار دے کر سب کا رخ ایک طرف ہو، اس میں عبادت میں نظم و ضبط اور اتحاد اور یگانگت نظر آتی ہے۔ اس لیے اسلام اتحاد اور تنظیم کا سب سے بڑا علم بردار ہے، لہذا عبادات میں بھی یہ کہا گیا کہ ایک ہی طرف کو رخ کیا جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مصداق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی سفر میں گیا، دوران سفر اندھیرے کی وجہ سے یا
کسی جنگل صحرا میں دور دراز ہونے کی وجہ سے اس کو معلوم نہیں ہوگا قبلہ کس طرف ہے، قبلے کی جانب کون سی ہے، تو اب وہاں شریعت کا حکم ہے کہ اپنا اجتہاد کرے، اپنے ذہن سے سوچے کہ میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اس سائیڈ پہ آیا ہوں، میرے خیال کے مطابق قبلہ اس طرف ہوگا۔ سورج سے اندازہ لگا سکے تو اندازہ لگائے، کہیں قریب قبرستان سے گزرے تو اس سے اندازہ لگائے، کسی بھی طرح سے اندازہ لگا کر جس طرف رخ کر کے دل کہے، دماغ کہے، اجتہاد کہے کہ اس طرف قبلے کا رخ ہے، وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ نماز کے بعد اس کو پتہ بھی چلے کہ میں نے غلط سائیڈ پہ نماز پڑھی ہے، پھر بھی اس کی نماز قبول ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کی آیت مبارکہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کرو اسی طرف اللہ موجود۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ نفل نماز میں اگر کوئی بندہ کسی ایسی سواری پر، گھوڑے پر، اونٹ پر یا کسی چھوٹی گاڑی پر جس میں قیام نہیں ہو سکتا، رخ اپنا قبلے کی طرف کرنا مشکل ہے، ایسی سواری پر نفل نماز بیٹھ کر جس طرف بھی رخ ہو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ لیکن یاد رکھیں یہ صرف نفل نماز کے لیے ہے، فرض کے لیے نہیں۔ فرض نماز کے لیے قیام بھی ضروری ہے، قبلے کا رخ بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے سواری سے اترنا ہو تو اتر کے نماز پڑھی جائے، یا اگر بڑی گاڑی ہے جیسے مثلا ریل گاڑی ہے یا اسی طرح ہوائی جہاز میں ہے یا بحری جہاز میں ہے، اس میں اب قیام میں کوئی مشکل نہیں ہے، اسی طرح قبلہ رخ ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہے، تو وہاں قبلے کی طرف رخ کرنا ہی ضروری ہے۔ نفل نماز میں اگر انسان کوچ میں ہے، بس میں ہے، سیٹ پہ بیٹھے، جس طرف کو رخ ہے اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے، نفل نماز قبول ہو جائے۔ تو بہرحال ان ساری باتوں میں خلاصہ کیا ہے کہ یہودیوں کی کوشش ہوتی تھی کہ جو ٹوٹی پھوٹی عبادت مسلمان کر رہے ہیں اس سے بھی مسلمانوں کو ہٹایا جائے۔ آج کل بھی آپ حضرات سنتے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں جی نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ، اخلاق بہتر ہونے چاہیے، عبادات سے کیا ملے گا، جی فلاں چیز بہتر۔ بھائی ٹھیک ہے، اخلاق بہت اعلیٰ چیز ہے، ہونے چاہیے، معاملات کلیئر ہونے چاہیے، بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ عبادات سے کیا ہوگا، نماز تو اصل ہے، بنیاد ہے، سب سے ساری عبادات کی بنیاد نماز ہے، اس کو چھوڑ کر باقی ساری چیزوں سے کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس لیے ایسے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، عبادات بھی اپنی مکمل کرنی چاہیے، نمازیں بھی پوری رکھنی چاہیے، اخلاق بھی اپنے اچھے اور بہتر بنانے چاہیے، معاملات کو بھی درست رکھنا چاہیے۔ بہرحال اللہ پاک نے ایسے لوگوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا اللہ رب العالمین اپنی تجلیات اور اپنی علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لہذا جس طرف بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ ہی ملے گا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ پاک بڑی وسعتوں والے اور جاننے والے۔ وسعتوں والے کا مطلب اللہ کی ذات بڑی وسیع ہے، ہر جگہ ہے، ہر جگہ اس کا علم ہے۔ اور ایک مطلب وسعتوں کا یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے بڑی وسعتیں رکھی ہیں، بڑی گنجائشیں رکھی ہیں۔ عبادت پہ آؤ تو صحیح، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہو، قیام کر کے پڑھو، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کے نماز پڑھو، لیٹ کے پڑھ سکتے ہو، لیٹ کے نماز پڑھو، کتنی وسعتیں دے دی۔ اپنی جس انداز سے تمہیں سہولت ہو اسی انداز سے نماز اور عبادات کو قائم۔ لیکن میرے عزیز دوستو، یہ وسعتیں ہمیں شریعت تک ہی محدود رکھنی چاہیے، ان کو شریعت سے آگے نہیں نکالنا چاہیے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی مساجد میں کچھ وقت پہلے تک
کرسی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اب کچھ عرصے سے ہماری مساجد کے اندر کرسیوں والی مسجدیں بہت بن گئی۔ یہ یہود و نصارہ کی عبادات کا طرز ہے، کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھی، بہت مجبوری، انتہائی آخری درجے میں جا کر کہیں اس کی اجازت ہو تو ہو، ورنہ عام حالات میں کوشش کرنی چاہیے بیٹھ کے پڑھنی تو نیچے بیٹھ کے پڑھ، نیچے بیٹھ کے جو عبادت کا مزہ اور لطف ہے وہ کرسی پہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک کی وسعتیں تو بہت ہیں، لیکن ان وسعتوں کو اسلام کے دائرے کے اندر رکھنا یہ ضروری ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، طلبہ عزیز، طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اے میرے پیارے اللہ، سب اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر و ہمارا سلام پیش فرما۔ اے مولا کریم، آپ علیہ السلام کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار علیہم السلام، آپ علیہ السلام کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ ہمارے ایک عزیز بھائی انیس صاحب گزشتہ دنوں انتقال فرما گئے، دعا فرمائیں اللہ پاک اس سب کا اجر و ثواب ان کو نصیب فرما۔ اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، درجات کو بلند فرما، جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما۔ مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنی رحمت سے اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہمارے جتنے مسلمان بھائی بہنیں حج کے لیے تیری بارگاہ میں پہنچ گئے یا پہنچ رہے ہیں یا پہنچیں گے، اللہ سب کے حج کو آسان فرما، اللہ سب کے حج کو قبول فرما، اللہ سب کے سارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، ہمیں بھی ہر ایک کو یا اللہ پاک جتنے حاضرین ہیں، جتنے سامعین ہیں، اس دعا میں شامل ہیں، اللہ سب کو بار بار اپنے گھر کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین، تمام بیماروں کو شفاء کامل نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ جن حضرات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے یا ان کی ہم سے توقع ہے،
اللہ سب کی جائز نیک تمناؤں کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔